اب علمی، فکری اور تاریخی تحریریں صرف پڑھی نہیں سنی بھی جا سکتی ہیں۔ اشراق، امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ شرک کی حرمت۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات کے دائرے کی 5 چیزوں فواحش، حق تلفی، ناحق زیادتی، شرک اور بدعت کو حرام قرار دیا ہے۔ سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا ہے، کہہ دو میرے پروردگار نے تو صرف فواحش کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے، اور حق تلفی اور ناحق زیادتی کو حرام کیا ہے، اور اس کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو کہ تم اللہ پر افتراء کر کے کوئی ایسی بات کہو جسے تم نہیں جانتے۔ آیت 33۔ ان 5 محرمات میں سے چوتھی چیز شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات یا اس کی تدبیر امور میں کسی کو حصہ دار سمجھنا شرک ہے۔ یہ اسم یعنی حق تلفی اور بغی یعنی ناحق زیادتی کا مجموعہ ہے۔ اسم اس لیے کہ یہ اللہ ہی کا حق ہے کہ اسے الہ، معبود حقیقی اور قادر مطلق مانا جائے۔ اگر کوئی شخص کسی کو اللہ کی ذات سے یا اللہ کو کسی کی ذات سے سمجھتا ہے، یا خلق میں یا مخلوقات کی تدبیر امور میں کسی کا کوئی حصہ مانتا ہے، تو وہ گویا اسے کسی نہ کسی درجے میں اللہ کا ہمسر تسلیم کر لیتا ہے۔ بغی یعنی ناحق زیادتی اس بنا پر کہ یہ افتراء علی اللہ ہے، یہ اللہ کی نسبت سے ایسی بات ہے جو نہ اللہ نے فرمائی ہے، نہ علم و عقل کے مطابق ہے، اور نہ دین و اخلاق کی روح سے جائز ہے۔ اسے ایک الگ حرمت کے طور پر بیان کرنے کا باعث اس کی نہایت درجہ شناعت ہے۔ اللہ کے دین میں یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اس سے بڑا جرم کیا ہوگا کہ اللہ کا تخلیق کردہ کوئی انسان اللہ کی زمین پر اللہ کی مخلوق کو اللہ کے اذن کے بغیر اللہ کا ہمسر ٹھہرائے اور اس صریح جھوٹ کو اللہ ہی کی نسبت سے بیان کرے۔ یہ حق سے انحراف، عدل و انصاف کی نفی اور بدترین زیادتی ہے۔ اسی بنا پر قرآن نے اسے افتراء اور گناہ عظیم قرار دیا ہے، اور اس کے مرتکب کے لیے بخشش کا ہر دروازہ بند کر دیا ہے۔ ارشاد ہے، اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ جانتے بوجھتے کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ اس کے نیچے البتہ جس کے لیے جو گناہ چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو شرک جیسے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کے باوجود اپنے آپ کو پاکیزہ ٹھہراتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ یہ اپنے کرتوتوں کی سزا لازماً بھگتیں گے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انہیں دیکھو اپنے ان دعووں سے یہ اللہ پر کیسا افتراء باندھ رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ صریح گناہ ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے۔ النساء 4 آیت 48 تا 50۔ شرک کی حقیقت کیا ہے؟ استاد گرامی نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو الہ بنایا جائے تو قرآن اپنی اصطلاح میں اسے شرک سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو خدا کی ذات سے یا خدا کو اس کی ذات سے سمجھا جائے، یا خلق میں یا مخلوقات کی تدبیر امور میں کسی کا کوئی حصہ مانا جائے، اور اس طرح کسی نہ کسی درجے میں اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر بنا دیا جائے۔ پہلی صورت کی مثال سیدنا مسیح، سیدہ مریم اور فرشتوں کے بارے میں عیسائیوں اور مشرکین عرب کے عقائد ہیں۔ صوفیانہ مذاہب کا عقیدہ وحدت الوجود بھی اسی قبیل سے ہے۔ دوسری صورت کی مثال ہندوؤں میں برہما، وشنو، شیو، اور مسلمانوں میں غوث، قطب، ابدال، داتا اور غریب نواز جیسی ہستیوں کا عقیدہ ہے۔ ارواح خبیثہ، نجوم و کواکب اور شیاطین کے تصرفات پر ایمان کو بھی اسی کے ذیل میں سمجھنا چاہیے۔ میزان صفحہ 210۔ شرک کے مفہوم کی درجہ بالا تفصیل سے یہ بات واضح ہے کہ یہ حق تلفی اور سرکشی کا مرکب جرم ہے، جس کا ارتکاب
خالق کائنات کے معاملے میں کیا جاتا ہے، قرآن و حدیث میں اس کی نمایاں صورتیں درج ذیل ہیں۔ بت پرستی، مشرکانہ تصاویر و تماثیل، قبروں کی تقدیس، مزعومہ نافع اور زار ہستیوں سے مدد اور سفارش طلبی، توہم پرستی، غیر اللہ کی قسم،